پورے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے نا، آپ کو اسی طرح کے معاملات دکھائی دیں گے، اسی طرح کی چیزیں دکھائی دیں گی ہر کام میں۔ ہاں جی، ہم نے لوگوں کو راضی رکھا ہوا، رب رسول کو ناراض کیا ہوا۔ ہاں جی، کوئی بندہ جو ہے وہ حرام کما کے لا رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو دے رہا ہے، بیوی بچے راضی ہو جائیں، اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ کئیوں نے یہود و نصارہ کو راضی رکھا ہوا ہے، ہاں جی، یہود و نصارہ راضی رہیں، باقی اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ سود کے معاملے کو دیکھ لیں، کہتے ہیں اگر ہم ان کو نہیں دیں گے وہ تو ناراض ہو جائیں گے، وہ راضی رہیں۔ رب رسول خود فرما رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، سود لینا دینا۔ تو بتائیں اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ان کے لیے آسان ہے، لوگوں کے ساتھ لڑنا مشکل ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہی لڑتے، یعنی لوگ راضی رہیں، رب رسول ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ رب رسول جلال میں یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اعلان جنگ سمجھو اس کام کو، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ قبول ہے ہمیں۔ رب رسول کی ناراضگی برداشت ہے، لوگوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے سر۔ یعنی ہر معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ہی نیچا کیا ہے، ان کے حق کو نیچا کیا۔ یہی ایک غلب دین کی جو فکر ہے نا، وہ یہی ہے کہ بندے جو ہیں وہ رب رسول کو راضی کریں، لوگوں کو راضی نہ کریں۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین کا طرز بیان کیا ہے۔ یہ غلب دین جو ہے، دین غالب ہو، رب کا حکم اونچا ہو، رسول اللہ کا حکم اونچا ہو۔ ہم نے اماں کا حکم اونچا کیا ہے، اماں کہہ رہی داڑھی مڈا دیں، بیوی کا حکم اونچا کیا، بیوی کہہ رہی داڑھی مڈا دیں، نفس کا حکم اونچا کیا کہ نفس چاہ رہا ہے کہ داڑھی مڈا دیں۔ ہم نے ہر ایک کا حکم اونچا کیا، ہر ایک کی مرضی پوری کی ہے، ہر ایک کی خواہشات کو پورا کیا ہے، ہر ایک کے شوق پورے کیے ہیں، لیکن رب رسول کا حکم پورا نہیں کیا ہم نے۔ باقی ان کے شوق پورے ہو رہے ہیں، باقی ان کی مرضیاں پوری ہو رہی ہیں، رب رسول کا حکم ہی پورا نہیں ہو رہا۔